کیا اخلاق تھے غوث پاک کے، آئے ہائے کیا کردار تھا میرے غوث پاک کا، اللہ 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 اللہ۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کی عمر میں اعلان ولایت فرمائے، اور آپ نے بغداد کی جامع مسجد سے اعلان کیا، خدمی ہذہ علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم سارے اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غوث پاک سرکار نے کہا میرا یہ قدم سارے اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ جب آپ کی اعلان ولایت ہوئی تو غوث پاک سرکار کا پورے بغداد میں دھوم مچنے لگی۔ بغداد کے باہر غوث پاک کی عظمت کے چرچے ڈنکے بجنے لگے، محبت عام ہونے لگی۔ غوث پاک کے دیوانے اپنے آقا غوث پاک کی عظمتوں کو لوگوں کے سامنے سنانے لگے۔ لیکن بغداد میں کچھ منافقین تھے، کچھ شریر قسم کے لوگ تھے جو اولیاء اللہ کے دشمن تھے، جن کے دلوں میں آل نبی اولاد علی کے لیے بغض و حسد تھی۔ غوث پاک سے وہ جلتے اور تکلیف میں رہتے تھے۔ تو ان بدبختوں نے کیا کیا، کہا کہ کچھ بھی ایسا کرتے ہیں جس کی وجہ سے غوث اعظم کی محبت لوگوں کے دلوں میں کم ہو جائے، لوگوں کے دلوں سے غوث پاک کا مقام ختم ہو جائے، لوگوں کے دلوں سے غوث پاک کا مقام و مرتبہ مٹا دیا جائے۔ تو اب کیا کیا، ان ظالموں نے ایک رات میٹنگ کی۔ میٹنگ میں سارے منافقین، اولیاء اللہ کے دشمن، غوث پاک کے باغی سب ایک مجلس میں جمع ہو گئے۔ جمع ہو کر آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے کہ بھائی کوئی ایسا مشورہ دو جس سے غوث الورا شیخ عبد القادر جیلانی کی عظمت لوگوں کے دلوں میں کم ہو جائے۔ تو سارے لوگوں نے کہا کہ بھائی ایسا کرتے ہیں۔ تو ان منافقوں کا جو سردار تھا اس کو کسی کا مشورہ سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک شخص نے مشورہ دیا، منافق نے اس کو لائٹ لے لیا۔ دوسرے نے مشورہ دیا، سردار نے اس کو لائٹ لے لیا۔ تیسرے نے مشورہ دیا، اس نے بھی لائٹ لے لیا۔ 40 لوگ مشورہ دے چکے، وہ منافقوں کا سردار کسی کے مشورے کو قبول نہیں کرتا۔ کہا پھر سب نے آپ ہی کوئی مشورہ دے دے۔ تو وہ منافقوں کے سردار نے مشورہ دیا کہ دیکھو کل صبح ایک کام کرتے ہیں، ہم سب مل کر شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس جائیں گے اور جا کر ان سے کہیں گے حضور ہمارے یہاں ایک شخص کا انتقال ہو گیا، آپ کو اس کی نماز جنازہ پڑھانا، اور مجھے یقین ہے عبد القادر جیلانی غوث اعظم ہماری دعوت کو قبول کریں گے، کیونکہ وہ کسی کو رد نہیں کرتے۔ کہا اچھی بات ہے، ہم ان کی دعوت دیں گے، تو پھر کریں گے کیا؟ تو بولے ظہر کی نماز میں ہم ایک جنازہ رکھیں گے، اس کے اندر ایک آدمی کو لٹائیں گے، اور ہم پھر غوث اعظم کو نماز کے لیے بلائیں گے۔ تو طے ہو گیا۔ ڈولہ ہوتا ہے نا جس میں میت کو لٹا کر لے جاتے ہیں، جس کو آپ لوگ جنازہ کہتے ہیں۔ اب اس ڈولے میں میت کو لٹانے کی بات ہو گئی، ڈولہ رکھنے کی بات ہو گئی، غوث پاک کو بلانے کی بات ہو گئی، ساری چیزیں ہو گئی۔ ایک منافق بیچ میں سے اٹھ کر پوچھنے لگا، امیر صاحب آپ کا مشورہ بڑا اچھا ہے، بات زبردست ہے، غوث اعظم کو بلائیں گے، وہ تشریف بھی لائیں گے، نماز بھی پڑھائیں گے، مگر آپ کہہ رہے ہیں اس کے بعد کیا کریں گے؟ کہا جیسے ہی غوث اعظم نماز پڑھائیں گے پہلی تکبیر چھوڑ دیں گے، دوسری تکبیر میں وہ جو میت کی شکل میں لیٹا ہوا ہوگا وہ اٹھ کے ڈولے میں جنازے میں بیٹھ جائے گا، اور ہم سب مل کے غوث اعظم کی کھلی اڑائیں گے، مذاق اڑائیں گے، کہیں گے لوگوں سے دیکھو یہ اپنے آپ کو ولی کہتے ہیں، میت لیٹی ہوئی ہے، زندہ ہے یا مردہ ان کو خبر تک نہیں ہے، یہ کہہ کے ولی ہے، ہم ایسا کہیں گے۔ اور جیسے یہ کام ہوگا غوث پاک کی محبت لوگوں کے دل سے نکل جائے گی۔ سارے لوگوں کو مشورہ سمجھ میں بولے واہ کیا پتے کی بات ہے، پٹھیزہ پڑھنے سے بولے۔ مگر اب ہوا یہ مسئلہ، وہ منافق جو اٹھ کے کھڑا تھا اس نے پوچھا صحیح ہے امیر صاحب، بالکل صحیح ہے، ایسی کریں گے، مگر پہلے یہ تو بتاؤ کل غوث پاک کو بلائیں گے، نماز پڑھائیں گے، اس وقت ڈولے میں لیٹیں گا کون؟ ڈیلے میں کون لیٹیں گا؟ پریشان ہو گئے، ارے یہ بات تو صحیح ہے، سب سوچ لیا مگر یہ نہیں سوچا ہوں۔ تو بولے تیرے ذہن میں آیا تو ہی لیٹ، بولے امیر صاحب
انہوں نے بولا صاحب میں بلی کا بکرا بننے کا نہیں ہے میرے کو، آپ مشورہ دیے، آپ لیٹو بولا۔ تو امیر صاحب بولے میاں میں امیر ہوں، میں تم سب کا سردار ہوں، کل صبح میں جاؤں گا، میں دعوت دوں گا تو وہ آئیں گے، بول کے امیر ایسی بات کر کے پتلی گلی سے نکل گیا۔ پھر پوچھے کون لیٹیں گے؟ تو امیر صاحب کا بیٹا کھڑا ہوا تھا، بولے میرا بیٹا لیٹیں گا۔ بیٹا بولا ارے باپ رے باپ، بابا میرے کو مار دینے کی چکر میں ہے۔ بولے باپ کی عزت کا مسئلہ ہے، لیٹ جاتے ہیں، لیٹ گئے تو مر جاتے کیا، ایسے سوچ کے بیٹا تیار ہو گیا۔ بہرحال فجر کے بعد گئے، جا کے غوث پاک کی بارگاہ میں، سرکار ہمارے پاس ایک جوان کا انتقال ہو گیا، آپ کو نماز جنازہ پڑھانا ہے سرکار، نماز جنازہ آپ کو پڑھانا ہے سرکار سرکار سرکار۔ غوث پاک سرکار بولے جی اچھی بات ہے، چلیے میں آ رہا ہوں۔ بولے آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، کیا ان لوگوں کو غوث پاک نہیں پہچانے؟ اپن دیکھے تو بازو والے کو 1 منٹ میں پہچان لیتے، چیخا مار کے بولتے ہیں بازو والا ہے بول کے، تو کیا غوث پاک نہیں پہچانے؟ خدا کی قسم غوث پاک پہچانے، مگر غوث پاک سرکار ان کو پھر آنے کی بات کیوں کہے؟ اس لیے کہے کیونکہ غوث پاک چاہتے تھے اب تک کافروں سے کلمہ پڑھاتا تھا، آج منافقوں سے نانا کا کلمہ پڑھا لوں گا۔ سبحان اللہ سبحان غوث پاک نے کہا چلو میں آتا ہوں۔ اب ہوا کیا، وہ شخص، وہ سارے اشخاص چلے گئے، جا کے اب انتظار کرنے لگے، اور پورے بغداد میں دھوم مچا دیے کہ غوث پاک نماز جنازہ پڑھانے آ رہے ہیں، نماز جنازہ پڑھانے آ رہے ہیں۔ سارے لوگ آ گئے، سارا بغداد جامع مسجد میں جمع ہو گیا۔ غوث پاک سرکار آئے، جب جنازے کے سامنے کھڑے ہوئے نماز پڑھانے لگے، غوث پاک کو خیال آیا کیوں کسی کی وجہ سے کسی بچے کو تکلیف ہونا۔ غوث پاک نے کہا کیا نماز پڑھاؤں؟ کہا حضور حضور پڑھائیے۔ منافقہ بولے پڑھائی سرکار سرکار پڑھائیے۔ غوث پاک سرکار بولے کیا بیوقوف قوم ہے، اجازت دے رہی پڑھانے کی؟ پھر پوچھے غوث پاک سرکار پلٹ کے زندگی پڑھاؤں یا مردے کی پڑھاؤں؟ سبحان اللہ۔ ایک لمحے کے لیے پریشان تو ہوئے، مگر پیچھے سے پھر ہاتھ جوڑ کے آواز سرکار نماز جنازہ زندگی بھی ہوتی کیا؟ غوث پاک بولے نہیں مردے کی ہوتی، میں بھی مردے کی پڑھاتا ہوں۔ بول کے نیت کرے۔ جیسے ہی زبان غوث پہ یہ جملہ آیا، نماز اللہ کے لیے، دعا میت کے لیے، لفظ میت غوث پاک کی زبان پہ آیا، حضرت اسرائیل نے اس کی روح نکال دی، اور ادھر غوث پاک سرکار نماز پڑھانے لگا، اللہ اکبر۔ پوری بغداد کی قوم جو جامع مسجد میں جمع تھی سب نے رکعت باندھ دی، وہ سوائے 40-50 منافقین کے نہیں باندھ رہے رکعت، کیونکہ ان لوگ معلوم ہے دوسری تکبیر کا دن ہے، اٹھنے والا ہے بول کے، اٹھے تو ہنسنا ہے بول کے ان لوگ ریڈی ہو کے ٹھہرے ہوئے، منہ کھول کے ہنسنا ہے۔ غوث پاک سرکار ثنا پڑھ لی، اللہ اکبر، دوسری تکبیر باندھ دی۔ اب اللہ دیکھ رہے، اب اٹھتا، اس کو دوسری تکبیر کے بعد بولے اٹھتا، کہاں سے اٹھتا؟ میرے غوث کی مار پڑی ہے اس کو، نہیں اٹھتا، ختم ہو گیا، فنا ہو گیا، موت آ گئی اس کے اوپر۔ غوث پاک سرکار تیسری تکبیر باندھ دیے، پریشان ہو گئے، دلان لرزنے لگے، حیبت میں آ گئے، اٹھ رہا کیوں نہ آئی؟ بابا اٹھ رہے، کہاں سے اٹھتا رہے؟ غوث نے لگتی تکبیر باندھ لی، اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد چوتھی تکبیر کے لیے غوث پاک نے کہا اللہ اکبر، پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی سارے منافقین کی۔ غوث پاک سرکار نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، سلام پھیرنے لگے غوث پاک، نماز ختم کرنے لگے، نماز ختم کر دی، سلام پھیر دیے۔ ہوا کیا؟ غوث پاک سرکار نماز پڑھا کے جانے لگے، سارے منافقین وہ ڈولے کی طرف گئے، کپڑا ہٹائے، میت کو دیکھنے لگے، وہ جو زندہ لیٹا تھا، جب لٹائے تھے وہ مردہ ہو گیا۔ باپ جا کے سینے پہ دبا رہا ہے، کیوں دبا رہا؟ ہارٹ اٹیک کا مریض ہے، ہاتھ پکڑ کے ہلا رہا ہے، بیٹے کو اٹھانے جا رہا ہے، نہیں اٹھ رہا ہے، میت بن گیا، مردہ ہو گیا، روح نکل گئی۔
غوث پاک سرکار جانے لگے، سارے منافقین پریشان ہو گئے. آیا باپ غوث پاک کے قدموں میں گر گیا، گر کر کہنے لگا اے محبوب خدا، اے شیخ عبد القادر جیلانی، اے پیران پیر، اے غوث لاسانی، آپ مجھے معاف فرما دیجئے، میں آپ کے قدموں پہ اپنی ناک رگڑتا ہوں. ناک رگڑنے لگا، معافی چاہنے لگا. غوث پاک سرکار ہاتھ سے پکڑ کے اٹھائے، کہا جا میں نے تجھے معاف کر دیا. کہا سرکار جب مجھے معاف کر چکے ہو تو بس ایک کام اور کر دو. کہا بتا کیا کروں؟ کہا سرکار ذرا واپس چل کے میرے بیٹے کو پھر سے زندہ کر دو. سبحان اللہ. غوث پاک سرکار نے کہا تو یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں زندہ کر سکتا ہوں؟ دیکھو منافق تھا، شرارت کرنے آیا تھا، خود مذاق بن گیا، اور جس کو لٹایا وہ اپنا لنگڑا بیٹا تھا، اس کا لنگڑا ایک پیر کا معذور تھا، اس کو لٹا دیا اپنی شرارت کی خاطر، اپنے بیٹے کو ڈولے پہ چڑھا دیا صرف اپنی ضد اور اپنی شرارت کی خاطر. سرکار غوث پاک نے کہا تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں اس کو زندہ کر سکتا ہوں؟ تو کہا سرکار آپ پر میرے ماں باپ قربان، جب آپ کے زبان سے کہنے سے کہ دعا میت کے لیے، آپ کے کہنے سے زندہ مردہ ہو سکتا ہے تو میرا ایمان ہے ایک جملہ اور کہہ دو، مردہ زندہ بھی ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت کرامت شیخ عبد القادر جیلانی. سبحان اللہ. سرکار غوث پاک آئے، پھر سے میت کے سامنے کھڑے ہو گئے جو ڈولے میں لیٹی ہوئی ہے. غوث پاک سرکار نے کہا تم لوگوں نے تو لنگڑے کو لٹایا تھا، ایک پیر والے کو لٹایا تھا، اب بتاؤ ایک پیر والے کو اٹھاؤں یا دو پیر والے کو؟ سبحان اللہ. ایک پیر کے ساتھ یا دو پیر کے ساتھ؟ تو کہا حضور دو پیروں کے ساتھ اٹھا دیجئے. بس اتنا ارادہ کیے میرے غوث پاک، ہاتھ آگے بڑھائے، کہا خم بِإِذْنِ اللہ. سبحان اللہ. میرے غوث پاک نے صرف دو لفظ کہا، قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا. خدا کی قسم اس کے جسم میں حرارت آ گئی، ہاتھ ہلنے لگے، پیر ہلنے لگے، آنکھ کھولا، آنکھ اٹھا کھولا تو پہلے غوث پاک کا دیدار کیا. سبحان اللہ. میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، یہ ہے سرکار غوث اعظم. لوگ پوچھتے ہیں درگاہوں کو کیوں جاتے، درگاہوں کو کیوں جاتے، تو ان سے کہنا ہم درگاہ کو اس لیے جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر مخدر بدلے جاتے ہیں. سبحان اللہ. یہ اولیاء اللہ کی زبانوں میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے، یہ کہہ دے تو زندہ مردہ ہو جاتا ہے، اور یہ کہہ دے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے.